سورہ انفال، جس کا مطلب ہے، یہ نفل کی جمع ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کا مطلب ہم نفل نمازوں سے تو جانتے ہیں نا، جو فرض کے علاوہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے زائد، یعنی ایکسٹرا۔ اور یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے، مال غنیمت ہے۔ یہ جنگ بدر کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی، آپ دیکھیں، اس لیے یہ سورۃ الاعراف اور انعام ہم مکی صورتیں 2 پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ سے مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کا پس منظر اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے کا سارا جنگ بدر ہی ہے۔ اور جنگ بدر کو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش اس لیے کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ انسان جب اس کو تھوڑا سا سن لیتا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت، صحابہ کرام کی مشقت، ایمان کے اعتبار سے اپنی زندگی کی مشقتیں، کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح کامیاب ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہے اس پورے واقعے کے اندر۔ تو ہم ہر دفعہ چاہتے ہیں کہ جنگ بدر ہمارے سینوں میں تازہ ہو جائے۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جو اللہ کے لیے لڑی گئی، اور وہ اس کی تازگی ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمت کے لیے بھی ضروری ہے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو جنگ ہے، یہ شعبان 2 ہجری میں، جنگ نہیں، مطلب جو واقعہ ہے وہ اس طرح شروع ہوا کہ شعبان 2 ہجری میں، یہ 600 سمجھیں کہ جو علماء نے یہاں پر مفسرین نے تاریخ لکھی ہے، یہ 623 عیسوی ہے، فیبروری یا مارچ، ابھی جیسے ہم گزر رہے ہیں مارچ سے۔ اس میں کیا ہوا تھا، قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا، اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے یعنی سیریا سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا جو مدینہ کے زد میں تھا، کیونکہ مال زیادہ تھا اور حفاظت کرنے والے کم تھے۔ اور جو حالات وہاں پر چل رہے تھے مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان، اس کی وجہ سے یہ خطرہ بہت تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپا نہ مارے۔ اس لیے جو سردار تھا ابو سفیان، اس نے اس علاقے میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اچھا، پہنچایا تو مدد کے لیے تھا، لیکن اس شخص نے جا کے کیا کہا؟ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے پرانے قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے اور اس کی ناک چیر دی، اور کجاوے کو الٹ کر رکھ دیا، اور اپنا قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہارے مال، اے قریش والو، اپنے تجارت کے قافلے کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں، محمد اپنے آدمی لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے۔ اس پر سارے مکہ میں جو ہے نا ہنگامہ برپا ہو گیا، قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تقریباً 1000 مردان جنگی، جن میں سے 600 زیرہ پوش تھے، اور جن میں 100 تلواروں کا رسالہ بھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔ اب ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہیں تھا کہ اپنے قافلہ کو بچائیں، بلکہ اور کیا تھا، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اور جو مدینہ میں مسلمانوں کی ایک طاقت، ایک ریاست کی شکل میں جو مدینہ ہوا ہے، اس کی جو ہے طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، اور ان کے سامنے ساری پوزیشن رکھ دی کہ ایک طرف تو تجارتی قافلہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا، تو بتاؤ تمہیں کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو۔ یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل بھی چکے تھے، اور پھر بیچ راستے میں یہ خبر ملی کہ یہ لشکر بھی آ رہا ہے مقابلے کے لیے، تو اب بیچ راستے میں یہ ساری جو ہے نا میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا۔ آپ نے پھر سوال دوبارہ دہرایا، تو اس کے بعد جو ہے وہ مہاجرین میں سے مقداد بن عمرو نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
جس طرف بھی آپ جائیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا اللہ دونوں لڑیں، اور ہم آپ کے ساتھ جانیں لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ مگر لڑائی کا فیصلہ، یہ بات ہم پہلے بھی آپ لوگوں کو بیان کر چکے ہیں، لڑائی کا سورہ آل عمران میں، لیکن لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے کے معلوم کیے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی کام ہوئے تھے اس میں ان کی حمایت تو شامل تھی نا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو ڈائریکٹ ان سے سوال کرنے کے بجائے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ اس پر سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ، یا رسول اللہ، شاید آپ کا رخ ہماری طرف ہے اور آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سمع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، بس اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا اسے کر گزریے، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے، اور یہ دن دور نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیے۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا الحمدللہ کہ اب جو ہے چلا جائے گا جنگ کے لیے، اور اس میں جو لوگ تھے وہ 300 سے کچھ زائد تھے، جیسے 313 بتایا جاتا ہے، جس میں صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے۔ اب اس وقت آپ ان کی حالت دیکھ لیں جنگ کے اعتبار سے کتنی تیاری تھی، صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے، باقی لوگوں کے لیے جو ہے 70 اونٹوں سے زیادہ نہ تھے، جن پر 3-3 آدمی باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل کم تھا، صرف 60 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں، اسی لیے جو ہے اور صرف چند لوگوں کے پاس جو ہے نا تلواریں تھیں۔ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ اب رمضان آ رہا ہے، دیکھیں بدر کی اینیورسری بھی ہونے والی ہے۔ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا، جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کا مقابلے میں ایک مسلمان ہے، اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے، تو اللہ کے آگے دعا کے لیے آپ نے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خشوع اور تضرع کے ساتھ یعنی گڑگڑا کے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ ہے قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں، اے اللہ بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جنگ بدر کا سارا پس منظر۔ اس میں اس مارکہ میں سب سے زیادہ جو آزمائش تھی نا وہ مہاجرین کے لیے تھی، اس لیے کہ وہ اپنے مکہ سے ظاہر فوج آئی تھی، تو کیا تھا سامنے میں کسی کا کوئی بھائی تھا، کسی کا کوئی رشتہ دار تھا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، اس کی اپنی تلوار کے زد میں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے۔ اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور جو باطل کے ساتھ رشتے سارے کاٹنے پر تل گئے ہوں۔ اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تک تو انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور ان کے جو جتنے بھی قبائل ان کے دوست تھے، اسی کے حد تک دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ پناہ دے دی ہے، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جا رہے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار لوگوں سے زیادہ نہیں ہے، سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے۔ یہ جسارت اور یہ جو ہے نا ہمت صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو کسی ایسی سچائی پر ایسا ایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اپنے جتنے بھی فائدے تھے اس کی ان کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہ رہی ہو۔ آخر کار ان لوگوں کی سچائی اور ایمان اللہ کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور قریش اپنے سارے غرور اور طاقت کے باوجود بے سر و سامان اور فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، جس میں اکثر سردار تھے، اور 70 قیدی ہوئے تھے، اور ان کا سر و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو کہ اس اسلام کے خلاف جو سارا کا سارا مہم چل رہا تھا وہ اس میں مارے گئے تھے۔
تو اس طرح سے یہ جو بدر کی جنگ جو ہے نا، ایک طرح سے بدر سے پہلے اسلام محض ایک دین تھا، لیکن اب بدر کے بعد وہ ایک ریاست اور ایک اسٹیٹ بن چکا تھا، اس لیے کہ اب اس کی دھاک پورے عرب کے اوپر جم چکی تھی۔ تو الحمدللہ یہ تھی وہ بات، اور وہ سارے کا سارا بدر کا میدان کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اور سب سے پہلا جو واقعہ اور جو مرحلہ پیش آیا اس جنگ کے بعد، کہ اس وقت تک صورتحال پرانے عربوں میں یہ ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ پہلی لڑائی تھی اسلام لانے کے بعد، تو ابھی تک لوگوں کو مال غنیمت کا سمجھ نہیں آتا تھا کہ مال غنیمت کا بٹوارہ کیسے ہوگا۔ اور پہلے جو صورتحال تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ جو لوگ کے جو جتنا لوٹ پاتا مال غنیمت، وہ جو لوٹا ہوا مال اسی سپاہی کا ہو جاتا جو جتنا حاصل کر پاتا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا ایک جو ہے وہ ان کو مال کی محبت ان کے دل سے نکال کر، اور ایک دوسری بات، ایک ایمانی بات، ایک ایسی اصلاح کی ہے پورے دل کی اور ایمان کی کہ جس کو سن کے سبحان اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے انسانوں کو کتنا زیادہ جیسے کہ اللہ والا بنا دیا تھا کہ اب اللہ کے سوا کچھ اور مطلوب ہی نہیں ہونا ہے تمہارے دل کو، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ساری قربانیاں دے جاؤ۔ ابھی جان کی دی ہے، اب مال کی دو، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح خطاب کیا ہے اس سورے میں، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کس طرح ایمانی حرارت کو چمکایا گیا ہے، جگایا گیا ہے، اور کیسے ان سے خطاب کیا گیا ہے تاکہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور دل ایمان سے معمور بھی ہو جائے، اور کہیں پر کمی کا اور کہیں پر تنگی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ تو سورۃ الانفال ہے، مدنی سورہ ہے، جس میں کہ رکوع 10 ہیں اور آیات جو ہیں وہ 75 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ساری کی ساری اصلاح کر دی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، یہ مال کس کا ہے؟ کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ آپس کے تعلقات کو درست کرو، یعنی کوئی مال کے سلسلے میں ایک دوسرے کے اندر کوئی کینہ کپٹ نہ رکھے، کوئی کسی سے اس لیے ناراض نہ ہو کہ کسی کو زیادہ ملا ہے اور کسی کو کم ملا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ جو اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے اس امت کو اور اس وقت کے لوگوں کو، کہ سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے وہ امت، وہ لوگ، وہ قوم جو صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے جنگیں لڑتی تھی، اس کو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ جو جنگ ہے، مسلمان اور ایمان والا انسان جنگ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کرتا، اور دنیا کے فائدے بٹورنے کے لیے جنگیں نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ جنگ کی جاتی ہے دنیا کی اصلاح کے لیے، ہے نا۔ اور اس کو مجبوراً اس وقت اختیار کیا جاتا ہے، یہ طریقہ مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے اس وقت جب کہ لوگ اس اصلاح کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو جو دنیا میں خرابی برپا کیا رکھنا چاہتے ہیں اور اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ان کو پھر تلوار کے زور سے ان کی طاقت کو توڑا جاتا ہے۔ تو ایمان والا انسان جو ہے وہ اسی لیے جنگ کرتا ہے اور اسی لیے جنگ کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مقصد پوری طرح صحابہ کرام کے اوپر واضح کر دیا گیا، اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو سارے کا سارا مال ہے، یہ سارے کا سارا مال یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تم اس معاملے میں اپنے ایمان کی فکر کرو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ یہ آیتیں جو آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے نا، اس کے اوپر نشان لگائیے گا۔
یہ آیتیں ایمان کے لیے بڑی لرزا دینے والی ہیں، اور ہر ایسے موقع پر میرے لیے اور آپ کے لیے سوال نشان بن جاتا ہے جب کہ اللہ کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، جب کہ مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہو، ہے نا؟ تو جب ایسے موقع پر جب کوئی اللہ کا حکم آدمی کے سامنے آئے تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس کے آگے کیا سر اطاعت جھکا دے، تو آدمی کا ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ۔ جیسے کہ یہ بات بہت تفصیل سے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مرضی کے خلاف، کسی بات کے یا عادت کے خلاف یا معاشرہ سوسائٹی کے خلاف چلنے میں جو، اور محبتوں کے خلاف، دوستوں کے خلاف اس چلنے میں جو انسان کو ایمان کی لذت ملتی ہے، یہ ایمان کو بڑھایا گیا ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے یہ بات جان جاؤ کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے تو کیا ہو جائے؟ تمہارے دل نرم ہو جائیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو تمہارے دل اپنے رب پر اعتماد دیکھیں، اللہ کے حکم کے اوپر انسان اس لیے نہیں جھکا پاتا اپنے آپ کو کہ اعتماد نہیں ہوتا نا کہ اس میں فائدہ موجود ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سارے کا سارا مال تم سے لے لیا گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور سمجھایا یہ جا رہا ہے، اور سمجھنا کیا ہے ایمان کے اعتبار سے؟ اسی کے اندر میرا فائدہ موجود ہے نا؟ اسی کے اندر میرا فائدہ موجود ہے۔ انسان کو اتنی مشقت دی جا رہی، ہوتا لگتا ہے اللہ اکبر، صبح کے وقت میں نیند کا ابھی بس بات ہو رہی تھی نا کہ اسی میں لذت بڑھ جاتی ہے، وہ جو گناہ کی جو لذت ہے نا، صبح کی نیند سب سے پیاری نیند ہے، سب سے اچھی نیند ہے، اور حکم کیا ہے؟ توڑو، اٹھو، بستر چھوڑو۔ اور انسان جو سوچتا ہے کہ اللہ اکبر اس وقت نیند، پیاری نیند کو لے لے یا اللہ کے حکم کو لے لے، اور ایمان یہ سکھاتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے سوتے رہو ابھی، جسم یہ کہتا ہے سوتے رہو ابھی، ایمان یہ سکھاتا ہے کہ اٹھنے میں، اس مشقت میں فائدہ موجود ہے۔ یہی یہاں پر ہدایت کی جا رہی ہے کہ مال کی محبت اپنے دل سے نکال دینے میں، مال اللہ اور اس کے رسول کا سمجھ لینے میں تمہارا فائدہ، یہ اعتماد ہونا ہے نا اللہ کے اوپر۔ اگر یہ اعتماد اللہ کے حکموں کے اوپر ہم کو اور آپ کو آج ہو جائے جو ان کو تھا، کہ ان سے یہ مطالبہ کیا گیا اور ساروں نے سر تسلیم خم کر دیا، ساروں نے کہا کہ ہم اپنے مال سے دستبردار ہوتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ مال، جبکہ وہ مفلوق الحال تھے، ان کو مال کی ضرورت تھی، اس وقت ان کے لیے یہ سارے کا سارا مال ان کے لیے ایک زندگی تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی تربیت یہ کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو، اپنے جان سے تو تم نے قربانی دی، لیکن مال تمہارا پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جان جو تم نے لگائی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو پھر یہ مال بھی اللہ ہی کے لیے، اس میں اپنا حصہ نہ تلاش کرنا۔ کتنا بڑا جو ہے، کتنا بڑا مورل لیسن ہے، کتنی بڑی نفسیاتی ایک علاج ہے اس قوم کے لیے جس قوم کو مال سے اتنی محبت تھی، جس کے لیے سالہ سال جنگیں لڑی جاتی تھیں، اور اب ایک جنگ لڑی گئی ہے، اس حالت بے سر و سامانی کی حالت میں لڑی گئی ہے، اور فیصلہ کیا سنایا جا رہا ہے کہ مال میں تمہارا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، مال تو سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ لیکن وہیں پر پھر آگے کی آیات میں آہستہ آہستہ پہلے ان سے سارا مال لے لیا گیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی تقسیم کی گئی کہ اب یہ مال، اس مال کو کہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ لوگ ضرور نشان لگائیے گا آیت نمبر 2، 3 اور 4 کے اوپر، کہ ایمان کی حالت ہمیں کس درجہ لرزاتی ہے، اور ہم کہاں کہاں ایمان کا جو ہے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی چیز کے اوپر ضرب پڑ رہی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی نقصان دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کہیں پر کوئی فائدہ چھوڑنا ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں پر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت جو ہے نا آیت نمبر 5 پر ہیں، 5 سورۃ الانفال میں، کہ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا، اور ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو لوگ سامنے میں خطرات سے گھبرا رہے تھے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ ایمان والوں کی بات نہیں ہے، سچے ایمان والوں کے لیے
بلکہ وہ کمزور ایمان والے بعض لوگ اور بعض لوگ ایسے جو منافق تھے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک آپ کو مل جائے گا، اور آپ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ یعنی قافلے والا آپ کو مل جائے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جب آپ نے اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں آپ پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھ جائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے ایسا کرے، اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری جائے پناہ ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اگر دوبارہ جو ہے وہ ارادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہاری جماعت چاہے کتنی بھی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے جو ہے نافرمانی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت محض خاص طور پر صرف انہی لوگوں سے کے اوپر نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ دے دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اصل میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی یعنی تقویٰ کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، فرقانوں، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا،
جب کہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، ورنہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ ان کے جائز ولایت تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ اپنا مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ جو ہے وہ مغلوب ہوں گے، یعنی ہاریں گے۔ پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی طرح پچھلی روش کا جو ہے اعادہ کریں گے، یعنی بار بار کریں گے، تو گزشتہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی اور مددگار ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں کا 9واں پارہ مکمل ہوا ہے، آیت نمبر 40 تک الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھا سورہ انفال۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ منڈے کے دن ہم اس سے آگے پڑھیں گے سورہ انفال کو۔ تو جو باتیں ہم لوگوں نے یہاں پر سیکھی اور دیکھی اپنی پچھلی آیات میں، اس میں یہ بات کہ ایمان والوں کا جو ایمان بڑھتا ہے، اس میں ایک چیز ہم نے آپ کو کہی تھی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایمان والوں کی صبح کیسی ہونی چاہیے، آیت نمبر 2، 3 اور 4 کے اعتبار سے۔ تو ایک حدیث بہت ہی مشہور طبرانی کی موجود ہے، حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا تھا کہ تمہاری صبح کس حال میں ہوئی، ہے نا؟ اپنی صبح کے بارے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس حدیث سے اپنی صبح کا موازنہ کرتے ہیں کہ تمہاری صبح کس حال میں ہوئی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ سچے مومن ہونے کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی حقیقت ہوا کرتی ہے، جانتے ہو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی خواہشیں دنیا سے الگ کر لی ہیں، راتیں اللہ کی یاد میں جاگ کر اور دن اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارتا ہوں، اور اس طرح کہ گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہوں، اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں، اور اس طرح کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جل بھن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حارث، تو نے حقیقت جان لی، بس اسی حال پر قائم رہنا۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا، تو نے ایمان کی حقیقت جان لی، اسی حالت پہ قائم رہنا۔ تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے دور اور اللہ کی یاد میں اپنی راتیں، اللہ کی یاد میں اپنے دن، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا، یعنی روزوں کے ساتھ عبادت کو بڑھا کے تقویٰ کی صفت حاصل کرنا، اور اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں میں رکھنا، اور جنت کو اپنی نگاہوں میں رکھنا، دوزخ کو اپنی نگاہوں میں رکھنا، تاکہ انسان اپنے لیے جنت کی کوشش کر سکے اور تاکہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیین والوں کو نیچے کے درجے کے لوگ اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کناروں کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا یہ مرتبہ تو انبیاء کے ہوں گے، کوئی اور تو اس مرتبے پر نہ پہنچ سکے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ بھی جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں کو سچ جانیں، ان کے لیے بھی یہ درجات موجود ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی صبح کی شروعات اس طرح اس ایمانی حالت میں کرے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کہی تھی کہ تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، جہاں فرشتوں سے مدد کی گئی تھی مسلمان جو ہے وہ جماعت کو اور گروہ کو، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
ہاتھوں میں جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ایک مٹھی زمین سے مٹی بھر لیں اور ان کے منہ کی طرف پھینک دیں۔ آپ نے یہی کیا، بس مشرکین کے سارے لشکر کے منہ اور آنکھوں اور نتنوں میں وہ مٹی گھس گئی اور انہیں پیٹھ پھیرتے ہی بنی۔ تو گویا کہ جہاں فرشتوں کو بھیجا گیا کہ وہ جوڑوں کے اوپر چوٹ لگاتے تھے اور ان کو قتل کرتے جاتے تھے، وہیں پر یہ بات بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہ بتائی گئی یہاں پر، ہم لوگ دیکھیں اس آیت نمبر میں کہ بہت ہی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 24 میں دیکھیں، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور تم اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اس کے بارے میں حدیث بہت اچھی ملتی ہے کہ انسان کا دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دعا مسند احمد میں موجود ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے نا، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دل اللہ تعالیٰ اور رب العالمین کی انگلیوں میں سے ہے، 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب سیدھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، جب ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور آپ کی دعا تھی اے مقلب القلوب، میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ دعا جب آپ کثرت سے پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا تھا کہ آپ اس دعا کو اس کثرت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے۔ تو مسند احمد میں بھی ہے کہ آپ کی اس دعا کو کثرت سے سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے بھی آپ سے پوچھا تھا کیا دل پلٹ جاتے ہیں؟ آپ نے یہی جواب دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس لیے دلوں کے لیے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تو ہیں، لیکن ہماری نیت، ہمارا ایمان، ہمارا عزم اور ہمارا حوصلہ جہاں ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے اور دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی تھی، وہیں پر اپنے دل کی کیفیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایمان کی حالت پر جمانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو جو یکسو دل ہوتا ہے وہ الٹتا پلٹتا نہیں ہے۔ الٹتا پلٹتا وہ دل ہے جس کے پاس کوئی یکسوئی نہیں ہوتی، کوئی فوکس نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دل کی حالت کے اوپر نگرانی کرنے والوں کے دل بھی ایک حالت کے اوپر جمے رہتے ہیں، اس لیے ایمان کی ایک حالت کے اوپر جمے رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا مانگی جائے اور جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا مانگی جائے اور دل کی حالت کے اوپر غور کیا جائے اور اپنے آپ کو ایمان کی کیفیت کے اوپر رکھا جائے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ مومن کی صبح کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھیں آیت نمبر 40 تک ہم لوگوں نے اس میں امت محمدیہ کی فضیلت ہم نے پڑھی ہے اور اپنی فضیلت کو سمجھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم سب عہد الست کو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم 2 طرح سے عہد کر کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، اسی طرح ہم نے آخرت کی تیاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو بڑھا لیں گے انشاءاللہ، نیک لوگوں کی محبت کو بڑھا لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا ایمان کی جو حالت ہے اور جو علامت ہے اور جو سائن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول کرے اور ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سب سے انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کے دن ملاقات ہوگی، چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا رب العالمین، اے اللہ جو کچھ بھی ہم سب نے پڑھا ہے آج، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے آنے بیٹھنے اور سننے کو قبول کیجئے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور ہمارے دل کے اندر ایمان کی تازگی اور ایمان کی عظمت عطا کر دیجئے۔ اے اللہ اب ہمارے دل کو اے اللہ اپنی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر استقامت عطا کر دیجئے یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے یا اللہ ہمارے دلوں کو
دلوں کے اندر اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے دین کی محبت عطا کر دیجیے یا اللہ، ہمارے دلوں کو بدل دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ، غیب سے ہماری مدد کیجیے اپنی اطاعت کے معاملے میں یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگی بھی یا اللہ ایسی گزار جائیں کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ، ہماری زندگی کا آخری دن اس دنیا میں اور پہلا دن اس آخرت کا، اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو جب کہ ہماری آپ سے ملاقات ہو، آپ ہم سے خوش ہوں اور ہم اپنے انجام پر راضی ہوں یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم سب کے اولادوں کو دین کی ہدایت کے ساتھ، اے اللہ بہترین عاقبت کے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، اے اللہ ایمان کی حرارت عطا کر دیجیے۔ اے اللہ، داعی اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ ہم سب کے اندر امامت کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے جو ہمارے اندر صفات چاہیے، جو کوالٹی چاہیے، یا اللہ وہ ساری کوالٹی ہم سب کے اندر پیدا کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو بھی جو ہے وہ امام بنائیے اور ہمیں جو ہے نا ان اماموں کا جو ہے نا ان متقیوں کا امام بنائیے یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ ہماری نسلوں سے بھی یا رب العالمین، اے اللہ اور ہماری اپنی زندگی میں بھی، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کیجیے اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا کیجیے یا اللہ۔ ہم میں سے یا اللہ جس کی بھی جو تکلیف ہے اللہ دور کر دیجیے اللہ، ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ، سبوں کو جو ہے وہ شفا عطا کیجیے اللہ۔ ہم سب کو ہمت، طاقت، قوت دیجیے کہ ہم اس سفر کو یا اللہ خیر و خوبی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اے اللہ انجام تک پہنچائے یا اللہ۔ ہمت دیجیے یا اللہ، ہر طرح کے کسی بھی شر سے یا اللہ ہمیں بچائیے یا اللہ۔ میرے پاس بھی اللہ سیکنڈ ڈوز ہے انجیکشن کا یا رب العالمین، اے اللہ اس کے لیے بھی یا اللہ آپ سے صحت و عافیت مانگتے ہیں اور اس کے تمام نقصانات سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ اور ہم میں سے جو کوئی بھی یا اللہ جہاں کہیں بھی اگر ویکسین کے چکروں کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی صحت کی تکلیف ہے یا اللہ، سبوں کو شفا عطا کیجیے۔ رمضان سے پہلے ہم سب کو یا اللہ تازہ دم کر دیجیے، ہم سب کو رمضان تک پہنچائیے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان میں داخل اور شامل کیجیے یا غفور الرحیم یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ دیجیے اور اپنے گھروں میں کوئی جو ہاسپٹل میں ہیں اللہ ان سبوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے کے جائیے یا اللہ۔ یا اللہ انسانیت کو جہاں کہیں پر بھی تکلیف ہے یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دیجیے، مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہوئیے اور ظالموں سے گن گن کے بدلے لیجیے یا اللہ۔ ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو پناہ عطا کر دیجیے یا غفور الرحیم یا اللہ۔ ہماری بہت ہی پیاری دوست منزل سلیم کے بھائی بہنوئی پرویز حمید وہ اس دنیا سے چلے گئے یا غفور الرحیم یا رب العالمین۔ اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے، اللہم اغفر لہ ورحمہ عافہ واعف عنہ اکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ ان کے اوپر رحم کیجیے، ان کے اوپر مغفرت کیجیے، ان کی مغفرت کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ان سے درگزر کا معاملہ کیجیے، اللہ ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول کر لیجیے یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ان کی ہر خطا سے ان کو معاف کر دیجیے، اللہ ان کی پہلی منزل کو آسان کر دیجیے، اللہ ان کے قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دیجیے یا اللہ۔ یا رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو برف سے، اولوں سے اور پانی سے دھو دیجیے یا اللہ۔ ان کو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو دنیا کے گھر سے بہترین گھر ہے اللہ، دنیا کے جو ہے اہل و عیال سے بہترین اہل و عیال اور دنیا کے یا اللہ ہر آسائش اور نعمتوں سے بڑھ کے نعمتیں عطا کیجیے اللہ۔ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اور یا اللہ ہر تکلیف سے بچا لیجیے یا غفور الرحیم۔ اللہ منزہ کو، ان کی بہن کو اللہ اس پر بہترین جو ہے صبر اور اجر سے نوازیے اللہ۔ ان کی بہن کو ان کے بعد زندگی کو آسان اور بچوں کو بہترین ان کا مددگار اور رشتہ داروں کو اور منزہ کو ان کا بہترین مددگار بنائیے اللہ۔ جس کسی نے جہاں جہاں ان کی خدمت کی ہے تمام خدمتوں کو قبول کیجیے، ان کے بچوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنائیے یا غفور الرحیم۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، جو کہیں بھی جہاں کہیں آپ کے پاس چلا گیا اپنی مغفرت میں، رحمت میں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ ہمارے والدین کو بخش دیجیے اور اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم آپ سے خیر طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں سے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں،
یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب سے منڈے کو ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پورے سکینت گروپ کو، اس کے تمام ایڈمنس کو، اور تمام مددگاروں کو، اور آپ سب کو، اور پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔